فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز بائی حبیب احمد الحسینی، فاؤنڈر الہدایہ آرگنائزیشن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کرم فرمایا اور آپ کو جو فضائل اور عنایات عطا فرمایا ہے، جو فضیلتیں اور مقامات عطا فرمایا، اس میں ایک بڑی فضیلت علم کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سب سے زیادہ علم، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کامل علم ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اللہ تبارک و تعالی یعنی اشیاء کے علم نہیں بلکہ صرف ان کی پہچان بھی عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کوئی چیز کو جاننا، اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز کو گہرائی کے ساتھ پہچاننا۔ کسی انسان کو جاننا اور اس کو پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اشیاء کا علم بھی بتایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اشیاء کی حقیقتیں بھی بتا دیا۔ ہر چیز کا علم اور ہر چیز کی حقیقت، ان ڈیپ نالج جو ہوتا ہے، اس کی تفصیلات جو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں ہم اس کا ذکر بتا چکے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارا کچھ آپ کو بتا دیا۔ جو علم آپ کے پاس نہیں تھا، وہ سارا علم اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب، آپ پر اللہ تبارک و تعالی کا فضل بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی عظیم فضل ہے اللہ تبارک و تعالی کا آپ کے اوپر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشیاء کا علم، تمام چیزوں کا، تمام باتوں کا علم بھی عطا کیا گیا، اور ان کی پہچان بھی عطا کی گئی۔ اور وہ علم اور پہچان عطا کیے جانے کے من جملہ طریقوں کے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث شریف میں بیان کر رہے ہیں، جس کو آج ہم پڑھیں گے، اور وہ اسی سے متعلق یہ فصل ہے۔ فصل فی معرفتہ بکل شیء حین وضع اللہ کفہ بین کتفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اشیاء کی پہچان حاصل ہو جانا، ان کی حقیقتوں سے واقف ہو جانا کے بیان جس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنا دست قدرت، اللہ تبارک و تعالی اپنا قدرت والا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ پیٹھ میں دونوں شولڈروں کے درمیان جب رکھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اشیاء کی معرفت حاصل ہونے سے متعلق یہ بیان ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات غدات عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عین الشمس۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رکے رہ گئے نماز فجر میں آنے سے۔ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہیں اور نماز کی جماعت کے لیے انتظار ہو رہا، سرکار تشریف لائیں گے تو جماعت کھڑے کریں گے، فجر کا وقت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تاخیر کیے تشریف لانے میں، اتنی دیر رک گئے کہ ہم کو یوں لگ رہا تھا کہ بس اب کچھ ہی دیر میں سورج نکلنے والا ہے، یعنی فجر کا وقت اب ختم ہو رہا، کچھ ہی دیر میں اشراق ہونے والا ہے، سورج نظر آئے گا کچھ دیر بعد۔ فخرج سریعا، بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تشریف لائے۔ فثوب بالصلاة، اور اشارہ کیے، حکم فرمائے کہ نماز قائم کرو، بس اقامت کہو۔ تو سارے لوگ جو ہے جلدی جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتجوز فی صلاتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کو نماز پڑھائے، اور نماز بالکل شارٹ اینڈ سویٹ پڑھائے، بالکل اختصار کے ساتھ نماز پڑھائے، تیز پڑھائے۔ فلما سلم، کیونکہ وقت بالکل ختم پر تھا اس لیے مختصر نماز پڑھے۔ فلما سلم، جب آپ سلام پھیرے، دعا بصوتہ فقال لنا علی مصافکم کما انتم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اب لوگ جانا شروع ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگائے صحابہ کو، فرمائے کہ جیسا تم صفوں میں بیٹھے ہیں بس اسی طرح سے رہو، کوئی اپنی صف سے
کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، ہلے گا نہیں، اپنے جیسا اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائنز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح بیٹھے رہو۔ ثم انفتل الینا، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف پلٹے، یعنی سلام پھیرتے ہی اس طرح سے آواز سے فرما دیے، صحابہ اپنی جگہ رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پلٹے۔ ثم قال، اور فرمائے، اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغداء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابھی میں تم کو وہ بات بتاؤں گا جس وجہ سے میں آج فجر میں آنے میں دیر سے آیا، میں تاخیر، کیا چیز مجھے روک رکھی تھی وہ چیز میں تم کو بتاؤں گا۔ انی قمت من اللیل فتوضأت وصلیت ما قدر لی فنعست فی صلاتی فاستثقلت، فرماتے ہیں کہ میں آج رات اٹھا، جیسا حسب معمول تھا میرا، رات میں اٹھا اور وضو کیا اور نماز پڑھا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے رکعتیں میری تقدیر میں رکھا تھا، جتنے نمازیں پڑھنا تھا میں اتنے نمازیں پڑھا، لیکن ان نمازوں کے درمیان مجھے اچانک غنودگی آنے لگی، نیند کی، جیسا ایک عام آدمی کو نیند کی غنودگی آتی ہے نا، نیند کی لہر آ رہی ہے، آنکھ بند ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کی غنودگی میری آ رہی، لیکن یہ نیند والی نہیں تھی، ابھی آگے پتہ چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فنعست فی صلاتی فاستثقلت، مجھے نماز میں غنودگی جیسی کیفیت ہونے لگی اور نماز مجھ پر یعنی بھاری ہونے لگی، نیند کی وجہ سے ہوتا نا کہ رکوع کرنا سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح سے میں بھاری ہونے لگا۔ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي، نماز کے دوران جب میں کافی بھاری ہونے لگا تو فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، بس میں یکایک اپنے پروردگار کو سامنے دیکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے دیکھتا ہوں، ایک ایسے جمال اور ایسے حسن میں دیکھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی حسن نہیں ہوتا، میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، فی احسن صورہ، فقال یا محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد، قلت لبیک ربی، میں نے عرض کیا حاضر ہوں میرے پروردگار، حکم فرما، قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ بتاؤ کہ ملأ اعلی آپس میں کس بات پہ بحث کر رہے ہیں، کس بات میں آرگیومنٹ چل رہا ہے ملأ اعلی میں۔ ملأ اعلی کہتے ہیں، ملأ اعلی یہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، عرش الہی کے پاس رہتے ہیں، عرش الہی کے پاس رہنے والے اللہ کے خاص فرشتے، اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ کے مقرب خاص فرشتے اور ارواح انبیاء علیہم السلام کی روحیں، جن کے روح قبض کر لیے گئے ہیں، وہ ارواح بھی ملائے اعلیٰ میں ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے پاکیزہ روحیں اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بالکل خاص اور مقرب فرشتے ہیں، ان کے مجموعے کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، اور ان کا مقام ساتوں آسمان کے اوپر عرش الہی کے پاس میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محبوب یہ بتاؤ کہ ملأ اعلیٰ میں کس بات پر آرگیومنٹ چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے۔ قلت لا ادری ربی، قلت لا ادری ربی، میں نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے نہیں پتا آسمانوں کے اوپر کیا چل رہا ہے اور ملأ اعلیٰ میں کیا چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا میرے پروردگار۔ قالها ثلاثا، 3 مرتبہ عرض کرتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پروردگار مجھے نہیں پتا۔ قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد انامله بين ثديي، فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا ہاتھ، جب ہاتھ کہیں گے تو یہ ہاتھ کا تصور نہیں ہے، یہ ہاتھ بندوں کا ہاتھ ہے، اس کا تصور نہیں ہے، وہ کما یلیق بشانی، اللہ بہتر جانتا وہ کیسا ہاتھ ہوگا۔ تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت، اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دونوں شولڈرز کے درمیان، پیٹھ پر اپنے دونوں شولڈرز کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا، یہاں تک کہ حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی، یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک، دست قدرت کی ٹھنڈک کو میں اپنے بیچ سینے میں محسوس کیا، اپنے سینے کے سنٹر میں وہ ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور جیسے میں وہ ٹھنڈک محسوس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دست قدرت رکھا اور میں وہ ٹھنڈک محسوس کیا، فتجلی لی کل شیء وعرفت، اس کے بعد ہر چیز میرے سامنے کھل کر آ گئی اور ہر چیز کی حقیقت مجھے معلوم ہو گئی، یعنی ہر چیز نظر بھی آ گئی اور ہر چیز ان ڈیپ اس کی حقیقت، اس کی پہچان، اس کی اصل کیا ہے، ہر چیز کی مجھے معرفت حاصل ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست مبارک رکھنے کے بعد۔
وفی روایتی عن عبد الرحمن بن عائش وابن عباس، یہ روایت ہم جو پڑھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت کنٹینیو ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عائش اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، ان کے الفاظ اس طرح سے ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت رکھنے کے بعد مجھے سارے آسمانوں اور سارے زمینوں میں جو کچھ ہے ہر چیز کا علم مجھے حاصل ہو گیا. یعنی اختلاف الفاظ ہے، انہوں نے اس طرح سے روایت کیا، انہوں نے اس طرح سے روایت کیا. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کا علم اور پہچان اور حقائق الاشیاء بتا دیا، اور بتانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد، اے محمد، قلت لبیک ربی، میں نے عرض کیا میرے پروردگار حاضر ہوں، حکم فرما. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے محبوب اب بتاؤ ملأ اعلی میں کس بات پر آرگومنٹ ہو رہا ہے، کس بات پر بحث چل رہی ہے ملأ اعلی میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قلت فی الکفارات، میں نے عرض کیا اے اللہ کفارہ کے بارے میں، یعنی وہ نیک کام جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس متعلق اس وقت جو ہے اس سبجیکٹ کے اوپر ڈسکشن چل رہا ہے ملأ اعلی میں. دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ وہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نزدیک کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ سرکار بتا رہے ہیں. فی الکفارات، پروردگار کفارات گناہوں کو مٹانے والی اشیاء سے متعلق گفتگو ہو رہی. قال وما ہن، محبوب بتاؤ وہ کفارات کیا ہے. اللہ فرماتا ہے بتاؤ کیا ہے وہ کفارات، گناہ معاف کرنے والے عمل کیا ہے بتاؤ. قلت مشی الاقدام الی الحسنات، میں نے عرض کیا مولا نیک کام کرنے کے لیے جو قدم بڑھائے جاتے ہیں وہ کفارات ہے. وہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے بندہ جب قدم بڑھاتا ہے وہ گناہوں کو معاف کراتے ہیں وہ اقدام. والجلوس فی المساجد، وہ ان کفارات میں سے مسجد کے اندر اطمینان سے بیٹھنا. جی منافق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں بے چین رہتا، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. جی جس کا دل اللہ سے زیادہ جڑا ہوا رہتا وہ مسجد میں آرام سے بیٹھتا. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، فرض نمازوں کے بعد مسجد میں اطمینان سے بیٹھنا یہ گناہوں کو کیا کہتے ہیں مٹا دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْكَرِيهَاتِ، فرماتے ہیں جس وقت آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس وقت بھی وضو کو مکمل کرنا. جی سخت سردی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، ادھر وضو کر رہے نہیں، مکمل وضو کرنا. جہاں تک پانی پہنچانے کے لیے کیا کہتے ہیں تکلف ہوتا ہے، جی وہاں تک پانی پہنچانا. تو زحمت کے باوجود اچھے سے وضو کرنا یہ گناہوں کو معاف کرواتا ہے. قال ثم فیما، آقا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے پھر کس میں گفتگو ہو رہی ہے. جی کفارات کے بارے میں تو اے محبوب آپ نے بتا دیا، اب بتاؤ اور کیا گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر. قلت فی الدرجات، اے میرے پروردگار جنت میں جو اعلیٰ درجے ہوں گے ان درجوں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر، یہ آرگیومنٹ اور یہ ڈسکشن وہاں پر چل رہا ہے. قال وما ہن، محبوب بتاؤ کیا ہے درجات، کیسا درجات، بندے کے درجات کیسے بلند ہوتے بتاؤ. قلت، میں نے عرض کیا مولا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، نرم گفتگو کرنا، والصلاة باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا جب لوگ خاموش سو رہے ہو. جی کھانا کھلانا، دیکھو بندے مومن کے درجے کیسے بڑھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اور یہ وہ مضمون ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشن چل رہا ہے. فرماتے اطعام الطعام ولین الکلام والصلاة باللیل والناس نیام، کھانا کھلانا، نرم بات کرنا، تکلیف ہوتی کئی مرتبہ لیکن سخت گفتگو نہیں کرنا، گفتگو میں نرمی رکھنا، اور جس وقت لوگ سوتے رہتے ہیں اس وقت جو ہے نماز پڑھنا. ثم قال سل، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب مانگو. جی اے محبوب دو سوال اللہ تبارک و تعالی فرمایا محبوب بتاؤ یہ کیا ہے، کفارات بتائے، پھر اس کے بعد درجات بتائے، پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب اب مانگو کیا مانگنا ہے. قل، ثم قال سل قل اللہم انی، اے محبوب اس طرح سے دعا کرو. جی فرمایا دعا کرو، اس طرح سے دعا کرو. قل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اچھے کام کرنے کی. اے اللہ میں تجھ سے اچھے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، گناہوں کو اور خراب چیزوں کو ترک کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. وحب المساکین، غریبوں مسکینوں کمزوروں سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں.
وَأَن تَغْفِرَ لِي، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، میری بخشش فرما دے، وَتَرْحَمْنِي، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب کبھی اے اللہ جب کبھی تو کسی قوم کو آزمانا چاہتا ہے، کسی قوم کا امتحان لینا چاہتا ہے، ایک مشکل میں ڈال کر ان کو آزمانا چاہتا ہے، تو میرے مولا وہ قوم کی آزمائش میں مجھے مبتلا کیے بغیر اس زمین سے اٹھا لے، مجھے امتحانات میں مبتلا نہ فرما، فتوفنی غیر مفتون، بنا فتنوں کے، بنا آزمائشوں کے مولا مجھے تو اپنے پاس بلا لے، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں، تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کروں، اور ہر وہ آدمی جو تجھ سے محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرنا مانگتا ہوں، یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے یہ، وحب عمل یقرب الی حبک، اور اے اللہ جو کام تیری محبت سے قریب کرتا ہے وہ کام میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ سے وہ کام لے جس سے تو محبت کرتا ہے اور تجھ سے مجھے قریب کرتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا حق فدرسوها ثم تعلموها، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ خواب بالکل حقیقت ہے، پس تم اس کی کیا کہتے ہیں اس دعا کو اچھے طرح سے سمجھ لو اور اس کو یاد کر لو، فدرسوها ثم تعلموها، اس دعا کو تم اچھی طرح سے یاد کر لو اور اچھی طرح سے پڑھ لو اور اچھی طرح سے یاد کر لو۔ یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الى حبک۔ یہ دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ یہ دعا کو اچھی طرح سے سمجھ لو اور اس کو زبانی یاد کر لو کہ یہ دعا کرنے کی دعا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرم فرمایا کہ ہر شے کا علم بھی عطا کیا اور ہر شے کی پہچان بھی اللہ تبارک و تعالی عطا کیا، اور اس خصوصی کرم کے ساتھ عطا کیا کہ پہلے اپنا دیدار کروایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر اپنے دست قدرت رکھ کر سارا علم اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک میں منتقل فرمایا اور عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔